والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ مکمل ہو چکی اور اب سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، عمران ایک نام ہے اور آل بولے تو عمران کی اولاد۔ مریم علیہ السلام کے والد محترم کا جو نام تھا وہ حضرت عمران ہے، تو حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی ہے آل عمران۔ اور یہ جو سورت ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی، اور اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہا جاتا ہے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ سمجھ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ یہ اس پر بڑا کلام کیا محدثین نے، مفسرین کرام نے، کہ یہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ بعض سرے تک پہنچے ہیں لیکن آخر یہ کہہ کر کے رہ گئے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی الف لام میم کا مطلب بتایا ہے، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، لیکن یہاں رہ کر کے پھر کہنے لگے نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ بہت بہترین بات کہی جس نے بھی کہی، مفسرین کرام میں سے کہا گیا کہ یہ جو الف لام میم ہے، ہا میم ہے، عین سین کاف ہیں، یا سین ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یعنی یہ ایک وہ خصوصی کوڈ ہے کہ جس کو اللہ بھیجنے والا جانتا ہے یا اس کا جو حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بھیجا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب یہ الف لام میم اور ہا میم عین سین کاف دنیا کا کوئی بھی بندہ نہیں جانتا، حضور ہی جانتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا حضور کا علم سب سے اونچا ہوا یا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلی آیت تو الف لام میم تھی، اب دوسری آیت ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی چھوٹی سوچ سے آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ یہی سمجھے گا کہ اللہ ہی زندہ ہے، باقی ہم اپنے آپ کے بارے میں کہیں کہ ہم زندہ ہیں، یہ غلط ہے۔ کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں ہی زندہ ہوں، اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے، اللہ خود سے زندہ ہے۔ یہاں اس کا حاصل کیا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ وہ ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اور آپ یا کوئی اور زندہ ہے تو اللہ کی دی ہوئی زندگی سے زندہ ہے، تو فرق تو بہت واضح ہے۔ یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خود سے جو زندہ ہے وہ اللہ ہے، اس کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے، وہ خود سے زندہ ہے، القیوم۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، زمین اپنی جگہ پہ ہے اور اس کے چلنے والے بھی اپنی مقامات پر ہیں، اللہ ہی نے اس کو قائم رکھا ہے۔ اور جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن ساری چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پاک کی آیات پر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔